اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ اخباری اطلاع کے ذریعے بھی آپ کو معلوم ہو چکا اور پھر ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی۔ آج ہمیں سورہ معارج کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو 29ویں پارے کے ابتدا سے ہم نے درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلی سورت سورۃ الملک میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ انفرادی مزاج کی سورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ جیسے اس سے پہلے جو گروپ ہے قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کا، اس میں بھی جو 7 صورتیں مکی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورہ قاف جو ہے وہ منفرد ہے، وہ جوڑے کی شکل میں نہیں ہے۔ البتہ بقیہ جو 6 ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، سورۃ النجم اور سورۃ القمر ایک جوڑا ہے، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ ایک جوڑا ہے۔ اب اس کے بعد پھر مدنی صورتیں شروع ہوئیں، وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، 5 جوڑے ہیں، 10 صورتیں ہیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، اور اس طرح وہ ایک گروپ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آخری گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا قرآن مجید میں، جو آخری 2 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، مدنی صورتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ ملک منفرد ہے، لیکن پھر سورہ نون یا سورہ قلم اور سورہ حاقہ یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ اور مکی صورتوں میں جوڑوں کے ضمن میں میں نے ایک اصول آپ کو بتایا ہے کہ جوڑے کے ایک فرد میں جو انباء الرسل ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اہمیت کے ساتھ اور نمایاں طور پر، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے حالات و واقعات اور رسولوں کے انکار اور کفر کی بنا پر قوموں کا ہلاک ہو جانا، جیسا کہ سورۃ الحاقہ میں ہے، جبکہ سورہ قلم میں کوئی ذکر اس کا موجود نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اب یہ جوڑا آ رہا ہے۔ سورہ معارج میں کسی رسول کی دعوت کا ذکر نہیں ہے، کسی قوم پر عذاب کے آنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگلی سورت جو ہے وہ سورہ نوح ہے، وہ پوری کی پوری حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع پر، اور پھر یہ کہ اس میں جو ہلاکت اور بربادی قوم نوح پر آئی تھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ ایک جوڑا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب کہ جو واقع ہو کر رہنا ہے، یعنی ایک عذاب ہے کہ جس کو آنا تو ہے، طے شدہ ہے، لیکن کوئی مانگنے والا اس کی جلدی کر رہا ہے۔ سوال کا لفظ عربی زبان میں 2 معنی میں آتا ہے۔ سوال پوچھنا، کوئی چیز دریافت کرنا، یہ بھی سوال ہے، اور کوئی شے مانگنا، یہ بھی سوال ہے۔ اسی طرح آپ سائل کہتے ہیں، کسی نے آ کر آپ سے مسئلہ پوچھا وہ بھی سائل ہے، اور کسی نے آپ سے پیسہ مانگا اور ہاتھ پھیلا کر جو ہے خیرات مانگی وہ بھی سائل ہے۔ لیکن جب سوال آتا ہے کہیں کوئی چیز پوچھنے کے بارے میں تو عن آئے گا، سأل عن، اس چیز کے بارے میں پوچھا اور دریافت کیا۔ لیکن جب با کے ساتھ آئے گا سأل سائل بعذاب واقع، تو وہ مانگنا، مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کہ جو واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ ہوگا تو صحیح، لیکن اس کا ایک وقت معین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اس وقت وہ ہوگا،
لیکن یہ کہ کسی نے اس سے پہلے جلدی بچا کر اور اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے۔ اب یہاں پہلی آیت میں بڑا تفصیلی اختلاف ہے۔ اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کفار مکے کے، خاص طور پر نضر ابن حارث اس کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑا ایک شدید مخالف تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے عوام کو قائل کرنے کے لیے اپنے خلوص کا کہ یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے سردار ہیں، اگر یہ نہیں مان رہے ہیں محمد کو تو واقعتاً کوئی بات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو عام لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیڈر ہیں، چودھری ہیں، سردار ہیں۔ تو انہیں اصل میں اس کی بڑی فکر تھی کہ ہمارے عوام پر کہیں حضور کی دعوت اثر انداز نہ ہو جائے، تو ان کو ہر طریقے سے وہ اپنے خلوص کا یقین دلاتے تھے۔ اسی میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ اس نے دعا مانگی تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر جو کچھ یہ محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق ہے تیری جانب سے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ یعنی اس درجے انہیں یقین ہے کہ محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، اس کے اندر اختراع ہے، وہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس درجے یقین ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی بد دعا دے رہے ہیں کہ اگر یہ حق ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر قرآن جو یہ پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ تو اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں اس سے مراد وہی ہے کہ وہ کافر لوگ جو ہے وہ جلدی مچاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت عرصہ ہو گیا، آپ ہمیں عذاب کی خبریں دے رہے ہیں، دھمکیاں سنا رہے ہیں، لے آئیے عذاب، لے آئیے اس کو، اگر سچے ہیں تو لے آئیے عذاب۔ لیکن یہاں ایک رائے اور بھی ہے، اور میری رائے وہی ہے، اگرچہ وہ رائے شاذ ہے لیکن میری رائے ان کے ساتھ ہے۔ لیکن شاذ وہ شخصیت بڑی عظیم ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبد القادر، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ بات ہمارا عام آدمی جو ہے عام طور پر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ذہن کے مطابق یہ بات بڑی عجیب ہے، ناقابل قبول ہے کہ حضور عذاب کی دعا کریں، عذاب مانگیں، آپ تو بد دعا بھی نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ عذاب کی ایک دعا اور عذاب کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے جو میں نے عرض کیا یہ جوڑا ہے، یہ سورہ معارج کے بعد جو سورہ نوح آ رہی ہے تو وہ جوڑا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کیسی دعائیں مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ ساری باتیں آخر یہ کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک وقت میں آ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، ایک حد ہوتی ہے ہر شے کی کہ اس کے اوپر آ کر پھر ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اللہ کب تک ان کافروں کو، ان ظالموں کو، ان مشرکوں کو جو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، انہیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ کیا کچھ بلال کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے کہ جو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جس طریقے سے ٹارچر کر کے جو ہے شہید کیا ہے ابو جہل نے، تو اللہ کب تک چھوٹ دے گا ان کو؟ کیوں نہیں ان کے بارے میں اب آخری فیصلہ ہو جاتا؟ یہ بالکل ایک فطری بات ہے، اسی لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہم پڑھتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ جلدی نہ مچائیے ان کے بارے میں۔ یہ الفاظ موجود ہیں قرآن مجید میں۔ ہمارے ایک حکمت میں ایک وقت معین ہے، اس وقت تک کہ ہم انہیں مہلت دیں گے، آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو جھیلنا ہوگا، آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ ذرا یاد کیجئے ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا، یہ تو آخری بات ہو سکتی ہے، ذرا غور کیجئے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور ہم کسی طور سے نہ مانتے اگر یہ قرآن کے الفاظ نہ ہوتے، کوئی روایت ہوتی، کوئی اگر تورات کی کوئی روایت ہوتی یا حدیث بھی ہوتی تو بہت کم لوگ اسے تسلیم کرتے کہ 950 برس سورہ عنکبوت کے اندر موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف تو ہو رہا ان میں 1000 برس سے صرف 50 برس کم، 950 برس رہے۔
تو یہاں پر در حقیقت عذاب مانگنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا کہ سب سے بڑا ثبوت، یہ میری رائے تو تھی کافی پرانی، لیکن مجھے جب معلوم ہوا کہ یہ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ یہ ہے کہ موضح القرآن جو ہے وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور علوم قرآنی کے اندر ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ با محاورہ ترجمہ اردو میں تو انہوں نے کیا ہے، باقی سارے تراجم جو بعد میں ہوئے، چاہے وہ شیخ الہند کا ہے رحمۃ اللہ علیہ، سب کے سب ماخوذ ہیں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے دو فرزندوں نے جو ترجمے کیے تھے، دونوں اپنی جگہ پر اپنی اپنی ایک حیثیت اور شان کے اندر واقعہ یہ ہے کہ بے مثال ہے۔ شاہ عبد القادر نے با محاورہ اردو میں ترجمہ کیا، لیکن وہ محاورہ اس وقت کا ہے، آج سے یوں سمجھیے کہ 200 سال پہلے کا محاورہ، اردو کا محاورہ بدلا ہے۔ اس وقت تک جو ہے ہندی کے کافی الفاظ اردو میں مستعمل ہوتے تھے، ہوتے ہوتے اردو جو ہے وہ پالش ہوتی گئی، سنورتی گئی، بنتی گئی، اس کی اپنی جو ہے ادبی روایات بنتی گئی۔ اسی لیے شیخ الہند نے لکھا ہے کہ میں نے صرف یہ کیا ہے، پچھلی صدی میں ترجمہ کیا نا، 100 برس گزر چکے تھے شاہ عبد القادر کے ترجمے کو، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جو محاورے تبدیل ہو گئے ہیں میں نے ان کو جدید محاورے کے مطابق کر دیا، باقی ترجمہ وہی شاہ عبد القادر کا ہے۔ یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہہ رہے ہیں۔ تو شاہ عبد القادر کا قول جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آدمی جو ہے رد کر دے اور پھینک دے، معاذ اللہ، یہ بات بڑی وزنی ہے۔ اور میرے لیے تو دیکھیے نظم قرآن کا معاملہ اسی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ بات جو سامنے ہمارے آگے کہ یہ جوڑا ہے، اور اس جوڑے میں سے جو اگلا اس کا جو فرد ہے، اس میں کس قدر زبردست دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تباہ برباد کر دے، اور ان کے لیے جو ہے قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اتنی بڑی دعا بد دعا پہلے کر کے پھر آخر میں جو ہے وہ جذبات جیسے کہ ہیں گویا کہ ٹھنڈے نہیں پڑ رہے ہیں، آپ کا جو اس وقت کی کیفیت جو ہے جس طریقے سے زچ ہو چکے ہیں، جس طرح ستائے گئے ہیں، جس طرح تنگ کیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اندر سے جوش ابل رہا ہے کہ آخر میں پھر وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، ان ظالموں کے لیے تو سوائے ہلاکت اور بربادی کے اور کسی چیز کا اضافہ مت کر، اور ان میں سے ایک گھر بھی بستا نہ چھوڑ۔ تو نے اگر انہیں چھوڑ دیا تو ان کی نسلوں میں سے بھی کافر ہی اٹھیں گے، اب کوئی توقع نہیں ہے۔ جسے پنجاب کے علاقے میں کہا جاتا بیج مارا گیا، ان کی تو نسلوں کے اندر توقع نہیں ہے کہ آئندہ نسلوں میں بھی کوئی خیر والے لوگ جو ہیں، بھلے لوگ، نیک لوگ اٹھائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سرشت بگڑ چکی ہے، پوری قوم کی قومی اجتماعی جو ہے سرشت بگڑ چکی ہے۔ تو سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے جو میرے نزدیک حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعذاب واقع، وہ عذاب جو واقع تو ہوگا، للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں سے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا کہ جو بچا سکے انہیں، کوئی نہیں ہوگا جو دفع کر سکے، اس کو ہٹا سکے، پھیر سکے اس کے رخ کو۔ من اللہ ذی المعارج، وہ آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بڑی بلندیوں والا ہے، معرج، اور معرج کی جمع معارج، اسی سے لفظ معراج ہے، معراج اور معرج ایک ہی لفظ ہے، مفعل اور مفعال، اس میں آلہ بنتا ہے اس وزن کے اوپر، تو اس طریقے سے معارج، اونچائیوں والا اللہ۔ اب اس کی اونچائیاں کس اعتبار سے ہیں، یہ آیات متشابہات میں سے جو ہماری سمجھ میں اس وقت نہیں آ سکتی۔ اس دنیا سے جانے کے بعد جب دوسرے عالم میں آنکھیں کھلیں گی، عالم امر کے جب مشاہدات ہوں گے، تب شاید ان چیزوں کا کچھ اندازہ ہو سکے گا، لیکن ابھی تو ہمیں کہاں اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کی بلندیاں کیا ہیں۔ ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی شانیں جو ہیں وہ خاص خاص جگہوں پر ہے۔ مثلاً عرش ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان ہے، اس کی تجلیات کا ایک ارتکاز ہے۔ کرسی ہے، اس پر اس کی ارتکاز ہے، اس کے تجلیات کا اور اس کے اختیارات کا۔ اسی طرح آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر رات کو آخری حصے میں سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں تبارک و تعالی، اور پھر وہاں پر پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا سوالی کہ میں اسے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نزول بھی فرماتے ہیں۔
قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نزول فرما کر اس زمین پر آ جائیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. جب زمین کو کوٹ کوٹ کے چپٹا کر دیا جائے گا بالکل برابر، کوئی اس کے اندر نہ اونچائی ہوگی، نہ ٹیلا ہوگا، نہ ایچ پیچ ہوگی، نہ کوئی راستے ہوں گے، نہ وادیاں، نہ پہاڑ، کچھ نہیں. لا عوج فیہا ولا امتا. وہ جب بالکل چٹیل سیدھی کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سورت کے اندر. جب آسمان پھٹے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس وقت وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. 8 فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا. تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہ ایک طرف جیسے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی اپنے خطوط میں لکھتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اللہ بہت دور بہت دور بہت دور بہت دور. وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. یہ کس اعتبار سے کہ ہم اس کی کنہ کو نہیں پا سکتے، ہم اس کی شخصیت کا تصور نہیں کر سکتے. وہ ہمارے تصور سے، تخیل سے ماورا 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 وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. لیکن ساتھ ہی وہ اتنا قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی قریب تر ہیں. اب یہ دونوں شانیں کیسے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، بس مانتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کے عرش بھی ہے، اس کی کرسی بھی ہے. وہ 7ویں آسمان پر حضور کو لے جایا گیا خاص مشاہدات کرانے کے لیے. وہ جو بیری کا درخت تھا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. وہ کیسی بیری ہے، کیسا درخت ہے. اس یغشی السدرۃ ما یغشی، کیا چیز اسے ڈھانپے ہوئے ہے، کون سی تجلیات اللہ تعالیٰ کی ہیں جو وہاں نازل ہو رہی ہیں، جن کا کہ مشاہدہ کرایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر. تو یہ ہے کہ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلندیوں والا ہے. اب اس کی بلندیوں کا ایک تصور دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے. وہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. چڑھیں گے فرشتے اور الروح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی جانب، لیکن ایک ایسے دن میں جس کی طوالت، جس کا طول 50,000 برس کے برابر ہے. فرشتوں کو وہاں تک رسائی کے لیے اتنا وقت چاہیے. لیکن یہ ہمارے حساب سے ہے. یہ چیزیں جو ہے عالم امر میں ہوتی ہے چشم زنن کے ساتھ، لیکن ہمارا حساب اگر ہوگا جیسے کہ فرمایا گیا کہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ تمہارے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب سے جو 1000 برس ہوتے ہیں اس کے برابر ہے. تو ایک ہمارا حساب ہے. دیکھیں نا، یہ آپ کو دنیا میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک دن ہے ہمارا زمین کا دن، وہ دن کیا ہے 24 گھنٹے کا ہے، کہ یہ اس ایک 24 گھنٹے میں یہ ایک چکر مکمل کر لیتی ہے اپنے ایکسس کے گرد، اپنے محور کے گرد. اچھا کوئی بہت بڑا زمین سے جو ہے سیارہ وہ بھی تو موجود ہے نا، اسے یہ چکر لگانے کے اندر جو ہے 1 مہینہ چاہیے، اس کا ایک دن 1 مہینے کا ہوگا. اچھا سورج کا ایک دن کتنا ہوگا، گیلیکسی پورا جو ہے، پورا یہ جو بھی ہے اس کی گیلیکسی جو ہے کہکشاں، اس کا ایک دن کتنا ہوگا. تو یہ ہم حساب نہیں کر سکتے. تو یہ دن جو ہے بہت ریلیٹیو ٹرم ہے. اس لیے فرمایا تمہارے حساب سے، تم جو حساب کرتے ہو یہ 7 دن کا ہفتہ، پھر اس کے بعد مہینہ، پھر سال، 365 دن میں سال ہو گیا، تو تمہارے 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہے. یہ مضمون تو قرآن میں 2 جگہ آیا ہے کہ 1000 سال کے برابر اللہ کا دن ہے جو تمہارا حساب ہے اس سے. یہ سورہ سجدہ میں بھی ہے جو حضور ہر جمعے کی صبح کو فجر کی پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور بہت آپ کو محبت تھی سورہ سجدہ کے ساتھ. اور یہ سورہ حج میں بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ اسی ایک مقام پر ہے کہ 50,000 برس کا دن، اس کے بارے میں پھر آراء بڑی مختلف ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے. اصل میں قیامت کے دن سے مراد کیا ہے کہ قیامت میں جو نفخے 3 ہونے، نفخہ اولا، ایک زلزلہ اور ایک ہلچل مچ جائے گی. اس کے کتنے عرصے کے بعد نفخہ صاعق آئے گا.
کہ جتنے بھی جاندار ہوں گے بے ہوش ہو کر مر کر گر جائیں گے. اس کے کتنے عرصے کے بعد نفخہ بعث ہوگا، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. اذا ہم قیام ینظرون، پھر کھڑے ہوں گے تیسرے نفخے کے بعد. اس کے بعد ان کو جمع کیا جائے گا، حشر و نشر کا معاملہ ہوگا، پھر حساب کتاب ہوگا. پنکھا یہ بھی چلا دیجیے. حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جزا و سزا کے مقدمات کے فیصلے ہوں گے. پھر جو ہے لوگ جنتی جنت میں پہنچیں گے، اور جو دوزخی دوزخ میں. یہ پورا عرصہ کہا گیا کہ یہ 50,000 برس کے برابر ہے. واللہ عالم. اور اس میں چونکہ ایک حدیث بھی موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس کے حوالے سے کچھ صحابہ نے حضور سے کہا، حضور وہ دن تو پھر بہت لمبا ہوگا، بہت لمبا ہوگا، بہت لمبا ہوگا، 50,000 سال. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ ہوگا اتنا لمبا، لیکن اہل ایمان کے لیے وہ ایسے ہوگا جیسے کہ انہوں نے بس ایک فرض نماز ادا کر لی بس. اب یہ ہے انسان کے اپنے احساسات کے بل پر. ایک وقت میں آپ کی طبیعت جو ہے انشراح پر ہے، تو آپ کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا وقت گزر گیا. آپ ہنسی میں، کھیل میں، لطیفہ گوئی میں اور باتوں کے اندر لگے ہوئے، 4 گھنٹے گزر گئے. وہ 4 گھنٹے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. اور ایک وقت ہوتا ہے کسی کا انتظار ہے، الانتظار اشد من الموت. انتظار جو ہے وہ تو موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے. وہ ایک ایک لمحہ مشکل سے گزرتا ہے. تو گویا کہ در حقیقت یہ وقت کا جو احساس ہے، یہ آپ کی داخلی جو سبجیکٹو حیثیت آپ کی ہوگی، اس کے اوپر بھی اس کا دار و مدار ہے کہ کسی وقت وہ وقت جو ہے آپ کو تیزی سے گزرتا ہوا معلوم ہو رہا ہے. وقت تو وہی ہے، وہی سیکنڈ ہے، وہی منٹ ہے، وہی گھنٹہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایسا گزرا ہے کہ معلوم ہوا کہ کچھ بھی وقت نہیں گزرا. ہم نے یہ سوچا تھا، گزر گئے 4 گھنٹے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ مشکل سے اتنا وقت گزر گیا، لیکن ابھی تو 10 منٹ ہی گزرے ہیں کل، اور ہم جو ہے انتظار کر کر کے تھک گئے. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ یہ ہوگا تو بہت لمبا 50,000 سال کا دن، لیکن یہ کہ وہ دن جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک فرض نماز ادا کر لی جائے. واللہ عالم. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ آیات متشابہات میں سے ان کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں ہے. فاصبر صبرا جمیلا، اصل بات یہ آئی. اب تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اور صبر بھی بڑا خوبصورتی والا صبر، بہت عمدہ صبر. جلدی نہ مچائیے. ولا تعجل علیہم، ان کے بارے میں آپ جلدی فیصلہ نہ چاہیں. فاصبر صبرا جمیلا، یہ سورہ مزمل میں بھی آیا ہے، فاصبر صبرا جمیلا، یہاں بھی آیا ہے. صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، جلدی نہ کیجئے، جلدی نہ مچائیے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں وَمَحِّلْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ذرا مہلت دیجئے. امہلہم، انہیں مہلت دیجئے. تو یہ سارا چیزیں جو ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ابھی ہماری حکمت میں، ہمارے علم میں، ہمارے فیصلے میں جو وقت معین ہے عذاب کے آنے کا اور آخری فیصلے کا، اسی وقت وہ عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. لہذا آپ صبر کیجئے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے. کوئی سنے نہ سنے، کوئی آپ کی بات قبول کرے نہ کرے، اس سے آپ کو کوئی بحث نہیں. جو نہیں قبول کر رہا وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے. جو قبول کر رہا ہے وہ اپنے لیے دنیا کی جو اصل زندگی ہے اس میں روح و ریحان و جنت و نعیم کا سامان کر رہا ہے. یہ ان کا معاملہ ہے. آپ کا کام یہ کہ آپ صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، مداومت کے ساتھ اپنی اس دعوت اور تبلیغ میں لگے رہیے. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. میرے نزدیک یہاں پر ضمیر جو ہے وہ قیامت کے دن کے لیے ہے، جس کے لیے آیا ہے کہ 50,000 برس کا ہوگا. یہ لوگ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے. اب یہ بھی دیکھیے ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے. ہوائی جہاز اگر ذرا چل رہا ہو لو لیول پر تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو حیدرآباد نظر آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے وہ آگے جو ہے وہ ٹھٹھا بھی نظر آ رہا ہے. لیکن ابھی ہوائی جہاز کو بھی ٹھٹھے تک پہنچنے میں چند منٹ لگیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اسے تو نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی قیامت، لیکن اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. انہم یرونہ بعیدا. اب یہ بھی نفسیاتی ایک مسئلہ ہے کہ ہم بھی اگرچہ قیامت کو مانتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کے تصور کو اپنے ذہن سے دور ہی رکھنا چاہتا ہے. قیامت تو دور کی بات ہے، موت کو بھی نہیں سوچنے کو تیار.
چاہے اپنے کسی عزیز کو اچھا بھلا تھا اور صحت مند تھا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور آپ جا کر اسے قبر میں اتار آئے ہیں، ذرا سی جھرجھری تو آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے واقعی اس دنیا سے جانا ہے، جیسے یہ گیا ہمیں بھی جانا ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ لیکن اس کے بعد آ کے پھر اپنے دھندوں میں، اپنی مصروفیات میں، اپنے مشاغل میں پھر لگ کر بھول گئے موت کو، جیسے کہ موت ہمیں نہیں آنی، انہیں آئی ہے، جو آئی ہے، جس کو آئی ہے، ہمیں نہیں آئے گی۔ تو یہی معاملہ قیامت کا ہے۔ قیامت کو تسلیم کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں؟ آگے سورہ قیامہ میں اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ اس لیے نہیں تیار ہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ جو جس حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ قیامت کو ماننے کے حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگا تو حرام خوری چھوڑنی پڑتی ہے پھر، لیکن وہ حرام خوری کی اتنا انسان خوگر ہو چکا ہے کہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اس لیے وہ اس تصور ہی کو اپنے سے دور رکھتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی بلی جو ہے کبوتر پر جھپٹ رہی ہو تو وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا، اس لیے کہ وہ تاب نہیں لاتا کہ بلی کو اپنے اوپر جھپٹتے ہوئے دیکھے، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے کوئی بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو اس کی گردن آ کر دبوچے گی، لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ہے کم سے کم اپنے تصور سے دور رکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے۔ تو انسان موت سے اور آخرت سے آنکھیں بند کرنے میں عافیت سمجھتا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اب اس قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا، یوم تکون السماء کالمہل۔ یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، عربی لغت کے اعتبار سے یہ مشکل ترین صورتیں ہیں۔ بڑی بڑی طویل مکی صورتیں، طویل مدنی صورتیں وہ آسان لینگویج کی ہیں، اس میں لغت کا جو ہے ووکیبلری کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب مثلا محل ہے، محل کی کئی تعبیرات آپ کو مل جائیں گی۔ تیل کی تلچھٹ، جب آپ تیل کو صاف کرتے ہیں تو نیچے جو گدلی سی چیز رہ جاتی ہے وہ محل ہے، یا یہ کہ پگھلا ہوا تانبا، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کے آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا ہو۔ اور سورہ رحمان میں کہا گیا وردتن کالدہان، وہ بالکل جو ہے جیسے وہاں تیل کے بارے میں خاص طور پر دہن کہتے ہی تیل کو ہے، جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے سرخی مائل، ویسا ہی آسمان ہو جائے گا۔ اور لیکن ایک یہ کہ اس کو یہ بھی کہا گیا کہ تانبا پگھلا ہوا، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے، جیسے روئی کہہ لیں، ہمارے ہاں روئی کا زیادہ ایک تصور ہے دھنکنا جو ہے، لیکن اون کو بھی دھنکا جاتا ہے اور پھر اس کے جو ہے اس کے وہ اون کا جو ہے وہ بنتا ہے اور تاگا بنتا ہے اس کا، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو بھی کہا گیا تکون الجبال کالعہن، یعنی یہ کہ یہ ٹھوس جو نظر آتے ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ فَتَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور تمہیں نظر آتا ہے بڑے ٹھوس ہیں، بڑے ٹھوس ہیں، بڑے ٹھوس ہیں، لیکن اس دن وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ اور بادلوں کا تصور ظاہر بات ہے کہ آج سے 200 سال پہلے لوگوں کو کیا ہوگا۔ آج آپ کو معلوم ہے، آپ ہوائی جہاز جاتے ہیں، ہوائی جہاز چیرتا ہوا جاتا ہے بادل کو، بادل ہے اس میں سالڈ شے کوئی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے کہ جو جہاز کے لیے رکاوٹ بن سکے، یا جب بلندی سے اترتا ہے تو ایک تہ جو ہے بادلوں کی گزر گئی، پھر آپ درمیان میں آ گئے، پھر ایک اور تہ آ گئی، تہ بر تہ جو ہے وہ بادلوں کے جو ہے وہ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، ایک لحاف، دوسرا لحاف، تیسرا لحاف اور درمیان میں خلا، جیسا کہ وہ ہے وہی تمر مر السحاب، وہ ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے میں یاد آپ کو کرا دوں، اس کا نقشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے کہ 11 ستمبر کو جو کچھ نیو یارک میں ہوا تھا، کچھ اتفاق ایسا ہوا تھا کہ میں عام طور پر عصر کی نماز اپنی پڑھ کر 4:45 بجے نماز ہوتی تھی، تو آ کر پھر میں ٹیلی ویژن پر 5 بجے کی جو خبریں ہیں BBC کی وہ دیکھا کرتا ہوں۔ میں نے آ کر BBC لگایا اور وہ قیامت صغریٰ برپا تھی، وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے ٹوئن ٹاورز، ان میں سے ایک کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اور چیخ چیخ کر جو ہے وہ جو اناؤنسر تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ قیامت صغریٰ آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اور پھر میری نگاہوں کے سامنے دوسرا جہاز آیا، میں نے خود دیکھا، 10,000 میل کے فاصلے سے میں نے دیکھا کہ وہ جہاز آ رہا ہے، آ کر اس نے دوسرے ٹاور کو ہٹ کیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جس طرح وہ کرمبل ڈاؤن ہوا ہے، جس شخص نے بھی وہ ٹاورز دیکھے ہیں کس قدر مضبوط عمارت وہ تھی، خالص سٹیل،
اور اس کی پوری عمارت جو ہے ایسے بیٹھی ہے، اور اس کے بعد جو دھواں نکلا اس میں سے وہ سفید تھا، بالکل بادلوں کی طرح۔ میں نے بالکل وہی بترل جبالا، اور تم جب پہاڑوں کو دیکھتے ہو تحسبھا جامدتن، تم سمجھتے ہو بڑے ٹھوس ہیں، نگر ہیں، یہ کہاں ہلیں گے، یہ کوہ ہمالیہ کیسے ہلے گا اپنی جگہ سے؟ لیکن یہ کہ وہی تمر مر السحاب، وہ تو اس دن قیامت کے دن جو ہے وہ ایسے چل رہے ہوں گے یہ پہاڑ جیسے کہ جو بادل چلتے ہیں، اور یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، اور اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا کہ تم کس حال میں ہو، تم پر کیا بیت رہی ہے، میں کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کین آئی ڈو اینی تھنگ فار یو، کچھ نہیں۔ لا